سابقہ رکن بلدیہ، میں بہت دور سے بورا بنڈے سے یہاں پر آ رہا ہوں اور میرے آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش کیا جائے کہ 30 نومبر کے دن تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کے رائے دہی کا دن ہے۔ میری آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ اپنا ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب سوامی یادو صاحب کے حق میں استعمال کریے۔ پتنگ کا نشان ہے اور مجلس کو کامیاب کریے۔ شمشاباد اور اس علاقے سے آپ کا اور مجلس اتحاد المسلمین کا برسوں پرانا رشتہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے ہمیشہ حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے انتخابات میں، جب یہ علاقہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کے علاقے میں آتا تھا اور چیونڈلا کی اسمبلی حلقے میں حصہ تھا، آپ نے ہمیشہ مرحوم قائد سالار ملت کو 6 مرتبہ رکن پارلیمنٹ بنایا۔ مجھے 1 مرتبہ آپ کے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا، مگر جو رشتہ اور جو محبتیں، جو یادیں ہیں، وہ آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گی۔ میری آپ تمام سے دبن گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنی پارٹی کو کامیاب کریے۔ پچھلے 10 سال سے آپ نے، بلکہ اس سے زیادہ آپ نے مقامی MLA صاحب کو آپ نے موقع دیا، مگر یہ بات بالکل میں سچائی پر مبنی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو امیدیں راجندر نگر کی عوام یہاں کے متعلق MLA سے وابستہ کی تھیں، وہ ان امیدوں پر نہیں اتر پائے، اور بہت سے ایسے علاقے ہیں، خاص طور سے دلتوں کے، مسلم اقلیت کے، جہاں پر کوئی ترقیاتی کام انجام نہیں دیے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ راجندر نگر کی بلدیہ میں، گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی لمٹ میں مجلس کے 2 رکن بلدیہ ہیں، وہاں پر تھوڑے بہت کام انجام دیے گئے ہیں، مگر دوسرے بہت سے علاقوں میں، ان علاقوں میں ترقیاتی کام سے ان کو محروم کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہاں سے مجلس کے MLA کو منتخب کریے، اور اس بار ایک بہترین موقع ہمارے پاس آیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیں گے تو یہاں سے مجلس کا MLA منتخب ہوگا۔ اگر آپ متحد ہو کر اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کریں گے اور پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے تو یقیناً یہاں سے مجلس کا MLA منتخب ہوگا۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی انتشار کا شکار ہوں گے اور اپنے ووٹ کو ضائع کریں گے تو پھر نقصان آپ کا اور آپ کی جماعت کا ہو سکتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کو کامیاب کریے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجلس کے 7 اراکین اسمبلی تلنگانہ کے اسمبلی میں ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے MLAs کی پرزور نمائندگی پر آپ دیکھتے ہیں کہ تلنگانہ میں مسلم اقلیت کے لیے 201 ریزیڈنشل سکول لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے قائم کیے گئے، جس میں آج الحمدللہ 1,30,000 طلباء اور طالبات اس میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ 80,000 تعلیم حاصل کر کے نکل چکے ہیں۔ بتائیے، مجلس اتحاد المسلمین کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اوورسیز اسکالرشپ مسلم اقلیت کے بچے اور بچیوں میں دی جا رہی ہے۔ امام اور مؤذن کی تنخواہیں ماہانہ ان کو برابر دی جا رہی ہے۔ تو ایسے کئی کام مجلس کے 7 اراکین اسمبلی نے غریب عوام کے لیے کروائے، حکومت سے نمائندگی کر کے، حکومت سے لڑ کے، حکومت پر دباؤ ڈال کر۔ آپ خود سوچئے کہ اگر مجلس کے MLA میں اضافہ ہوگا تو اس سے کس کا فائدہ ہوگا؟ اس سے غریبوں کا فائدہ ہوگا، اقلیتوں کا فائدہ ہوگا، دلتوں کا فائدہ ہوگا۔ تو میری آپ سے پھر سے اپیل ہے کہ ایک ووٹ کا استعمال صحیح کریے، مجلس کو مضبوط کریے، اور یاد رکھیے، ہمارے ملک کی جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے متحدہ ووٹوں کے ساتھ اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب نہیں کریں گے، آپ کے مسائل نہیں حل ہو سکتے ہیں۔
آپ کی آواز ایوان اسمبلی میں نہیں سنائی جائے گی، اور یاد رکھیے کہ جس کے پاس زیادہ ایم ایل ایز ہوں گے اسی کی آواز کو، اس کی تکالیف کو سنا جائے گا۔ آپ نے برسوں یہاں پر مختلف امیدواروں کو ووٹ دیا، مختلف پارٹی کو اسمبلی الیکشن میں ووٹ دیا۔ میں پھر سے آپ کے درمیان میں آیا ہوں اور آپ سے گزارش کرنے کے لیے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کر کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب اور کامران کریے۔ کانگریس بھی آپ کے سامنے ہے۔ کانگریس کا جو صدر ہے وہ آر ایس ایس سے آیا ہوا ہے، اور جس کو میں نے ان کا نام رکھا ہے آر ایس ایس انا۔ یہ آر ایس ایس سے آئے ہیں، بی جے پی میں گئے، تیلگو دیشم میں تھے، پھر آپ کانگریس میں آئے ہیں، اور بڑی بڑی باتیں کرنے کا شوق ان کو ہے۔ ہماری شیروانی تک کا بھی تذکرہ انہوں نے اپنی زبان سے کر دیا، مگر میں آپ شمس آباد کے عوام کو بتا رہا ہوں کہ میری شیروانی کا تبصرہ کرنا تو دور کی بات ہے، مگر اصل مقصد آپ کے کپڑوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اصل مقصد آپ کے سر پہ ٹوپی اور داڑھی ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اسمبلی انتخابات میں سوچ سمجھ کر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یاد رکھیے، آر ایس ایس اور بی جے پی کے ناپاک عزائم کو اگر سرزمین تلنگانہ اور حیدرآباد پر کسی نے ناکام کیا تو اس پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ مجلس برسوں سے ان فرقہ پرست طاقتوں سے مقابلہ کر رہی ہے۔ ان کے ناپاک عزائم میں ایک سیسا پیلا ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر ان سے برسوں سے مقابلہ کر رہی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجیے۔ 30 نومبر کے دن آپ تمام لوگ اپنے افراد خاندان کے ساتھ نکل کر ایک ایک ووٹ کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر مجلس کو کامیاب کریے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے ابھی یاقوت پورے اور ملک پیٹ کے اسمبلی حلقے میں اور چار مینار میں مختلف انتخابی جلسوں میں شرکت کرنا ہے، اس لیے میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے جلدی رخصت ہو رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ 30 نومبر کے دن اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے راجندر نگر کے اسمبلی حلقے سے مجلس کے امیدوار سوامی یادو کو اپنا ایم ایل اے منتخب کریں گے۔ السلام علیکم۔